عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. رواه البخاري في صحيحه في کتاب بدء الخلق. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو، یعنی جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل ایمان ہے، ایسے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تو یہ جو تقوی کا جو لفظ ہے، جو عموماً ہم لوگ بولتے ہیں، سنتے ہیں اور تھوڑا بہت سمجھتے بھی ہیں، یہ تقوی کا جو اصل معنی اور مطلب ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام میں جو فقہاء اور علماء کرام ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے محدثین، تابعین، طب تابعین ہیں اور علماء حق ہیں، ان تمام نے تقوی کا معنی اور مفہوم یہ بتلایا ہے کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے، اللہ کے نبی جو کرنے کے لیے کہے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے. نماز پڑھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ایک حصہ ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عبادت ہو یا عبادت کرنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ زندگی ہو یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ان کی جماعت کو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھا اور پھر انہوں نے بعد کے لوگوں کو علم دیا. پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام، محدثین وغیرہ کو پیدا کیا. انہوں نے دین کو سمجھا اپنے علم اور فہم کی روشنی میں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا. الحمدللہ علماء کی ایک کڑی اب تک چلی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیکٹ حکم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو انہی چیزوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہم نے جو آپ کے سامنے درس شروع کیا ہے طہارت کے تعلق سے، یا طہارت کے بعد سے جو ہے نماز کا جو ہے، نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو تمام احکام ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ہم کو عبادت انجام دینے کے لیے کہا ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. اسی لیے کل ہم نے آپ کے سامنے اور اس سے پہلے کے درس میں طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، طہارت کو کیسے دور کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتلایا. کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اصل میں پانی ہی طہارت کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اسی لیے نازل فرمایا کہ اس سے انسان پاکیزگی حاصل کرے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ پانی سے ہی ہو. اور اس میں اگزامپل میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر جوتے کے اندر گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زمین پر رگڑ دیا جائے، اور رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی زمین کے اوپر نجاست اور ناپاکی لگ جائے، زمین ہے، زمین کے اوپر نجاست لگ سکتی ہے. اب کوئی آدمی جو ہے زمین پر پیشاب کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. اگر کوئی جانور ہی زمین پہ پیشاب کر دے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، یا گندگی وغیرہ اگر گر جائے تو وہ بھی جگہ اور زمین جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے. تو یہ زمین تو نہیں، البتہ جو مٹی والی زمین ہے، اس مٹی کے اوپر اگر گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دو طریقے ہیں. دو طریقے سے زمین کو پاک کیا جائے گا. پہلا طریقہ صحیح البخاری کتاب الوضو باب یحرق الماء علی البول، حدیث نمبر 221، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد کے اندر آیا اور آ کر کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب اس نے پیشاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ ایک ڈول پانی لو اور اس پیشاب کے اوپر بہا دو تاکہ وہ ناپاکی وہاں سے چلا جائے. تو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی زمین کے اوپر ناپاکی پڑ جائے، پیشاب کوئی کر دے یا کوئی گندگی پڑ جائے یا کوئی جانور آ کر کے جو ہے گندگی کر دے، تو اس کو پاک کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، جو پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے.
اور پانی بہا کر کے اس کو صاف کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین ہے، اب زمین کے اوپر پیشاب کر دیا جانور آ کر کے، اب وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کیسے چھوڑا جائے؟ یہاں تک کہ وہ سورج کی گرمی سے بالکل سوکھ جائے اور زمین کا ہی حصہ بن جائے، یا ہوا سے سوکھ جائے اور زمین کا حصہ بن جائے، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، اس کے اوپر پانی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، حدیث کی کتاب موجود ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 382، 380 پر 2 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے اور ہم لوگ مسجد میں رات گزارا کرتے تھے، یعنی رات کو مسجد میں آ کر کے سوتے تھے۔ چونکہ مسجد نبوی اس وقت اس طرح سے بھی پختہ نہیں تھا، ابھی بھی دیکھیے یہ جو مسجد ہے ہماری، ابھی اس کا جو کمپاؤنڈ نہیں ڈالا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کتے آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم بھی سویر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ جو ہے پکی مسجد نہیں تھی، کچی مسجد تھی، اندر کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 382، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں سوتے تھے، نوجوان آدمی تھے، تو رات کو کتے وغیرہ آتے تھے مسجد کے اندر، اور آ کر کے صرف یہی نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آتے تھے، جاتے تھے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، اور جو پیشاب کر دیتے تھے تو صحابہ کرام وہاں پہ پانی وغیرہ کا چھینٹا نہیں مارتے تھے، پانی سے اس کو صاف نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ عمل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ پانی بہاؤ۔ ابھی یہاں پر کتے بیٹھے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کو محسن بھائی نے بتایا کہ کتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر میں آنا شروع کیا تو مجھ کو خود تجربہ ہو گیا کہ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پانی بہاؤ۔ تو اگر یہ زمین نہیں، اگر کچی زمین ہے وہاں پر آ کر کے پیشاب کر دیتا ہے کتا وغیرہ، تو اگر وہاں پہ پانی نہ بھی بہائیں گے اور ہوا سے یا دھوپ کی گرمی سے وہ سوکھ جاتی ہے وہ زمین، تو وہ زمین پاک ہو جائے گی، وہ زمین ناپاک نہیں رہے گی۔ محترم سامعین کرام، جتنی بھی زمینیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جس پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان زمینوں پر جب تک کہ نجاست کا اثر نہیں دکھے گا وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری کی پوری زمین کو میری امت کے لیے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو زمین کے پاک کرنے کا 2 طریقہ ہے، یا تو پانی بہا دیا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے، وہ ہوا سے یا دھوپ وغیرہ سے سوکھ جائے گا تو وہ اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کبھی شربت پیتے ہیں، کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی دودھ پیتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی مکھی گر جاتا ہے۔ اب کسی پینے کے سامان میں مکھی گر جائے تو اس سامان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پاک کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا ہے۔ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3320، 3320 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پینے کے سامان میں مکھی گر جائے، اب مکھی گرے گی تو وہ اندر نہیں جاتی ہے کیونکہ وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، وہ اوپر ہی جو ہے اوپر ہی رہے گا، وہ چھتلاتا رہے گا اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی گر جائے تو کیا کرو کہ اس کو پورا ڈبو دو اندر، اور ڈبو کر کے نکال کر کے اس کو پھینک دو۔ ہماری طبیعت تو نہیں چاہتی ہے، لیکن ہم اپنی طبیعت کو سائڈ کریں گے، ہم اپنی طبیعت کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ ہمارے سامنے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ہم ہر حال میں اپنے سر کو بھی جھکائیں گے، اپنے دل کو بھی مطمئن کریں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی گر جائے تو کیا کرو کہ مکھی کو ڈبو دو۔ کیوں ڈبو دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، کیونکہ اس کے ایک پر میں جو ہوتا ہے بیماری، اور اس کا جو دوسرا پر ہوتا ہے اس میں شفا ہوتا ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے، لہذا جب ڈبائے گا آدمی تو اس کا دونوں پر ڈوب جائے گا، جس کی وجہ سے بیماری کا جو پہلو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور مکھی کے جو ایک پنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفا رکھا ہے وہ شفا اس پینے والے چیز کے اندر آ جائے گا۔ اور اس کی تشریح میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ مکھی جب گرتی ہے تو پہلے وہ بیماری والا ہی پر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اس کی فطرت میں ہے، اور جب اس کو ڈبو دیا گیا تو اس کا دونوں پر اندر جائے گا، جس کی وجہ سے شفایابی غالب آ جائے گی، تو وہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مکھی کو اٹھا کر کے پھینک دیجیے اور اس سامان کو پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
محترم سامعین کرام، اسی طرح سے گھی ہے، ڈالڈا ہے جو جمع ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر چوہا گر گیا ہے، اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ تو اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید کی روایت ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس گھی کے اندر چوہا گر گیا ہو، چوہیا گر گئی ہو، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوھا وما حولھا، سب سے پہلے اس چوہے کو نکال کر کے پھینکو۔ اب چوہا جتنے دور میں گرا ہے اس کا نشان بن جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد کے سارے گھی کو نکال کر کے پھینک دو، اس کے بعد گھی بالکل پاک ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لا باس ولا حرج، گھی بالکل پاک ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اگر ہم نجاست سے پاکی لینے کی بات کریں گے، اب مثال کے طور پر ہمارے کپڑے پہ بچی نے پیشاب کر دیا، یا کوئی بھی نجاست ہمارے کپڑے پہ لگ گئی، ہمارے جسم پہ لگ گئی، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کریں گے، لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے۔ ابھی ہم لوگ بھی کسی وجہ سے غسل کرتے ہیں تو جسم میں مختلف جگہوں پہ جو ہے ناپاکی لگی رہتی ہے، خاص طور سے شرمگاہ کے ارد گرد میں ناپاکی رہتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے کہ جب ایسے غسل کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے کیا کرو کہ پانی جو ہے شرمگاہ کے اوپر اچھی طریقے سے ڈال کر کے اور صابن وغیرہ لے کر کے بائیں ہاتھ سے ہی پورے اس کو صاف کرو تاکہ پوری ناپاکی چلی جائے، اور پھر اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد پھر ہاتھ کو صاف کرو۔ تو اگر طہارت لینا ہے، نجاست کو پاک کرنا ہے، نجاست کو دور کرنا ہے، تو یہ بایاں جو ہے ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو یعنی سیدھے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو وضو کے لیے، کھانے کے لیے اور جو اچھے کام ہیں اس کے لیے رکھتے تھے خاص، اور یہ بائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے اور جو ناپسندیدہ کام ہے، ناک صاف کرنا ہے یا نجاست کو ہٹانا ہے، اس کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ مسام نہیں ہوتا ہے، سوراخ۔ ابھی ہمارا جسم ہے نا، اس میں سوراخ ہے، اس میں سے پسینہ نکلتا ہے، یہ جو بال ہے سب سوراخ سے ہو کر کے ہی نکلتا ہے، تو انسان کے جسم میں سوراخ ہے، اس کو مسام کہتے ہیں، مسام، جس سے پسینہ باہر آتا ہے۔ تو ایسی چیز جس میں مسام نہ ہو، سوراخ نہ ہو، اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اب کون سی چیز ہے ویسی چیز میں آپ کو شیشہ آتا ہے، چھری آتا ہے، دانت آتا ہے، ہڈی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہڈی ہوتا ہے، چھری ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، ایسی چیز جس میں سوراخ نہ ہو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اگر اس پر نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا جو ہے رگڑتے رہے آدمی، کب تک؟ جب تک کہ وہ مکمل صاف نہ ہو جائے، جب وہ ہٹ جائے گا وہ چیز صاف ہو گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی نجاست کی چیز کو اپنے کپڑے سے زائل کیا یا زمین پر سے ہٹایا، یہاں سے ہٹایا، اور اگر اس چیز کی بو وہاں پہ موجود ہے، آپ نے اس کو صاف کیا، وہاں سے رنگ اس کا ہٹ گیا، گندگی تھی لگی ہوئی، رنگ ہٹ گیا، لیکن جب آپ نے اس کو سونگھا تو وہاں پہ بو آ رہی ہے یا اس کا ٹیسٹ ہے وہاں پر موجود، تو سمجھ لیجئے کہ وہ چیز ابھی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، کیونکہ جو بو ہے، بدبو، اسی لیے ہے کہ سامان وہاں پر ہے، ابھی اس کا وجود ہے، اسی لیے اس میں سے بو آ رہی ہے، اگر وہ نہیں رہے گا تو بو نہیں آئے گی، اور ٹیسٹ بھی اسی لیے ہے کہ وہاں پر ہے۔ تو جب تک کہ بو اور ٹیسٹ ختم نہیں ہو جائے، جب تک کہ کوئی چیز ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہونے والا ہے، اس کو پورا ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ناپاکی اگر دوسری چیز میں بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ بالکل شریعت کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمین ہے، زمین کے اوپر گندگی، ٹوائلٹ وغیرہ گر جانور نے کر دیا ہو، بچے نے کر دیا ہو، یا کسی آدمی نے ہی کر دیا، اب وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ وہاں پہ سوکھ گیا، سوکھ کر کے جو ہے مٹی میں مل گیا، تو اب وہ زمین جو ہے وہاں پہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہاں پہ صرف مٹی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر چیز مٹی میں ملنے والی ہے، ہمارا جسم بھی مٹی میں سڑ کر کے مل جائے گا، اس کے بعد وہ جسم نہیں رہے گا بلکہ مٹی ہی ہو جائے گا، الا یہ کہ یہاں پر کی جو ہڈی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو یہ سب طریقے ہیں نجاست کے تعلق سے جس کو ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے پیش کیا ہے۔ ابھی طہارت کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ترین اور امپورٹنٹ باتیں ہیں، جس کو سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم ہمارے لیے بنایا ہے، جو حکم ہمارے لیے نازل فرمایا، اس کو سیکھیں اور سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اسی لیے درس علماء کرام لوگوں کے سامنے دیا کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ مسائل کو سیکھیں، مسائل کو سمجھیں اور اس کے مطابق وہ عمل کریں۔
تو انشاءاللہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے آنے والے دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔